سورۃ الحج 17ویں پارے کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہوتی ہیں جن سے اللہ یاد آئے، جن کو دیکھ کر یا جن کے بارے میں سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ چلی جائے، فرمایا جو ان کی تعظیم کرے، احترام کرے تو یہ اس کے دلوں کی پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، بارگاہ الہی سے جو نازل ہوئی۔ جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے یہ اس کے دل کی پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ اب اللہ کی نشانیاں بہت سی ہیں۔ مسجدیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کی نشانی میں بیٹھے ہیں، کیونکہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے، اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے۔ مدارس، دینی مدارس، قرآن کے مدارس، حدیث کے مدارس اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں یہ بھی فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ وہ تو پہاڑیاں ہیں، پتھر کی پہاڑیاں بیت اللہ شریف میں، مکۃ المکرمہ میں۔ ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ توجہ کریں، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اگرچہ کوئی پتھر ہی ہو، پہاڑی تو پتھر ہوتی ہے نا، انسان تو نہیں ہے، اگرچہ کوئی پتھر ہی ہو مگر اس پتھر کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اب ہمارا جو موضوع ہے جمعہ میں وہ ہے اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری۔ مزارات پتھر کی بنی ہوتی ہیں، قبریں مٹی کی، پتھر کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کی بھی ہوں، سونے چاندی کی تو نہیں بنی ہوتی، مٹی کی ہوتی ہیں، پتھر کی ہوتی ہیں۔ مسئلہ قبر کا نہیں، مسئلہ قبر والے کا ہے۔ سمجھنے کی بات، جیسے مسئلہ ہر پتھر کا نہیں، حجر اسود کا ہے۔ ہر پتھر کو کوئی نہیں چومتا،
بیت اللہ شریف میں لگے ہوئے حجر اسود کو لوگ چومتے ہیں، تو پتھر پتھر کا فرق ہو گیا۔ اسی طرح قبریں شاعر اللہ ہیں، اولیاء اللہ کی قبریں، معظم ہستیوں کی قبریں، وہ انبیاء کرام کے مقبرے ہوں، مرقد انور ہوں، یا اہل بیت پاک کے مرقد انور ہوں، یا صحابہ کرام کے مرقد ہوں، یا اولیاء اللہ کے مرقد ہوں، ان کی قبریں ہوں، یہ سب شعائر اللہ میں داخل ہیں، کیونکہ یہاں جا کر حاضری دے کر اللہ یاد آتا ہے، کچھ پڑھا جاتا ہے وہاں، کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی درود شریف پڑھتا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی ذکر اللہ کرتا ہے مزار شریف پر، قبر پر، بزرگان دین کے۔ یہی ہے نا شرعی مسئلہ، شرعی حکم تو یہی ہے کہ جب مقابر اولیاء اللہ پر جاؤ تو فاتحہ خوانی کرو، قرآن خوانی کرو، درود شریف پڑھو، یاسین شریف پڑھو، ذکر اللہ کرو۔ یہ سب اعمال جن کے میں نے نام لیے، یہ سب یاد الہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ان کو کوئی پڑھے گا تو اللہ یاد آئے گا، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے نا تو اللہ یاد آتا ہے۔ تو جمعہ کا موضوع جو میں نے لیا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری، یہ خاص اس لیے لیا کہ بعض لوگ اپنی جہالت میں یا پھر اپنے کسی دل کے بغض میں یہ کہتے ہیں کہ مزارات پر کیوں جائیں، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا، خود ویڈیو میں دیکھا، ہم مزارات والے نہیں ہیں۔ تو میں نے آج اسی لیے کچھ تحقیق کے طور پر کچھ باتیں آج کے جمعہ کے لیے مخصوص کی، اور وہ ایسے واقعات ہیں کہ جن کو سن کر جب کوئی آپ کو کہے کہ مزارات پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، تو ان میں سے کوئی ایک بات ہی اس کو بتا کر یہ پوچھو کہ کیا ان میں سے آپ اپنے آپ کو ان کے جیسا سمجھتے ہو، ان کے پائے کا، ان کے برابر کا؟ نہیں تو پھر دیکھو ان کا کیا دستور ہے، ان کا کیا عمل ہے، اور آپ کہتے ہو کہ نہیں، تو آپ کی کیا حیثیت ہے ان کے آگے؟ تو اب بات یہاں سے شروع ہوئی کہ قرآن مجید کی جو آیت شریفہ میں نے پڑھی، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، فرمایا بات یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ اس کے دلوں کی پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ فرمایا کہ یہاں شعائر اللہ سے مراد بدنے اور ہدایہ ہیں، یعنی قربانیوں کے جانور جو بقرہ عید میں ہم قربان کرتے ہیں، فرمایا ان کو اللہ نے شاعر اللہ بتایا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پہاڑیاں اللہ فرما رہا ہے ہماری نشانیاں، قربانی کے جانور اللہ فرما رہا ہے ہماری نشانیاں، حالانکہ نہ پہاڑ کو وہ عقل، نہ جانور کے پاس وہ عقل، نہ پہاڑ کے پاس وہ علم، نہ جانور کے پاس وہ علم، نہ پہاڑ کے پاس وہ شعور، نہ جانوروں کے پاس وہ شعور۔ تو اولیاء اللہ کے مزارات جو ہیں، ان مزارات کے اندر، ان قبروں کے اندر وہ ہستیاں مدفون ہیں جن کے دلوں میں قرآن بھرا ہوا ہے، جن کے سینوں میں احادیث موجود ہیں، جن کے سینوں میں اللہ نے عرفان عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں
وقف کیا، ساری زندگی اللہ کے نام کا درس دیتے رہے، اللہ کی یاد دلاتے رہے، تو معلوم ہوا کہ پھر اولیاء اللہ کے مزارات تو پہاڑیوں اور جانوروں کے مقابلے میں زیادہ شاعر اللہ کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ تو انسان تھے، وہ تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں، ان کے مرقد، ان کے مقابر، ان کے مزارات، وہ تو بڑی عظیم شان رکھنے والے ہیں، بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب یہ آیت شریفہ کے ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو اولیاء اللہ کی حاضریاں ان کی زندگی میں بھی باعث برکت ہے۔ صوفیاء کرام کے پاس جانا، بزرگان دین کی خدمت میں جانا، بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے کچھ سننا، یہ باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے، باعث علم ہے۔ اسی طرح ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی، دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی ثابت ہو گیا ہے، بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں، تصنیفات میں اور اپنے مشاہدات میں، اپنے کشف سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ بعد وفات ان کے مرقد اور ان کے مزارات شریف پر جانا بھی باعث برکت ہے، فضول نہیں ہے، فالتو نہیں ہے، باعث ثواب، باعث برکت۔ اب جو میں ایک پہلی دلیل اور پہلی بات جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ کسی عام آدمی کی نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ آج کے دور کا کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی بندہ یہ کہے کہ مزارات پر کیوں جاتے ہو، تو جو واقعات آپ آج سنیں گے نا، ان میں سے کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو یاد رہ جائے تو آپ اس سے پوچھنا کہ آپ اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتے ہو؟ دیکھو کیا جواب دیتا ہے، کہے نہیں تو کہنا نہیں، تو پھر ان کی بات مانیں گے، تمہاری تھوڑی مانیں گے۔ افضل تو یہ ہے نا، تو ان کا عمل دیکھو، پھر تمہاری بات کیا حیثیت رکھتی ہے۔ ائمہ اربعہ، اہل سنت کے 4 بڑے امام جن کے نام یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، 4 اماموں میں سب سے بڑے افضل امام ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ مجمعین، کل ملا کر یہ 4 بڑے امام ہیں جن کی فقہ پر دنیا کے مسلمان عمل پیرا ہیں، پیروکار ہیں، ان کے فقہ میں، مسائل میں، اسلام کے دین کے مسائل میں ان کو فالو کرنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ حنفی ہیں، فقہ حنفی پر عمل کرنے والے۔ آپ بھی حنفی ہیں، میں بھی حنفی ہوں۔ اب ان اہل سنت کے اماموں میں سے امام شافعی کا قول، حضرت علامہ ابن عابدین شامی بڑے فقیہ گزرے ہیں، فتاوی شامی میں مقدمے میں امام شافعی سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں انی لاتبرک بابی حنیفہ، میں ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ ابھی امام ابو حنیفہ کی زندگی کی بات نہیں ہے، وصال کے بعد کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ امام شافعی تو اس دن پیدا ہوئے تھے جس دن امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تھا، اس دن تو امام شافعی پیدا ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ زندگی میں تو ملاقات ثابت نہیں ہوئی۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں امام شافعی، یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بعد وصال امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کی بات کر رہے ہیں، ان کے قبر انور کی بات کر رہے ہیں۔ انی لاتبرک بابی حنیفہ، میں ابی حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ وأجی الی قبرہ،
اور ان کی قبر پر آتا ہوں. قبر پر آتا ہوں یہ فرما رہے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی کہے مزارات پہ کیوں جا رہے ہو، کہہ رہے میں ان کی قبر پر آتا ہوں. فَإِذَا أَرَدْتُ لِي حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ، اگر مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے تو 2 رکعتیں وہاں پڑھتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے پاس، ان کے مزار کے گرد، مزار کے اطراف میں فرماتے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں میں، 2 رکعت نفل. اسی لیے علماء نے یہ فرمایا، وقت چاہیے باتیں بتانے کے لیے، بات سے بات آتی ہے. علماء نے بتایا کہ بزرگان دین کے، صوفیاء کرام کے، اولیاء کرام کے مزارات کا جو قرب ہے، قرب، اطراف، نزدیکی، وہ برکت کا باعث ہے. وہاں نماز بھی برکت والی ہوتی ہے، نماز پڑھنا بھی وہاں پر باعث برکت ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وَأُجِیَ إِلَىٰ قَبْرِی، ان کی قبر پر آتا ہوں، اور اگر کوئی حاجت ہوتی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. وَسَأَلْتُ اللَّهَ عِنْدَ قَبْرِهِ فَتُقْضَىٰ سَرِيعًا، اور میں وہاں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو میری حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے. یہ ایک واقعہ ہو گیا. حضرت امام شافعی بہت بڑے امام گزرے، جاؤ کسی مولوی سے، مفتی سے، عالم سے پوچھو امام شافعی، کہے گا ہو کیا نام لے دیا آپ نے، بہت بڑے امام ہے بھائی. کس کی خبر پر جا رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، کہے گا ہو بہت بڑے امام ہے بھائی. تو جب کوئی یہ کہے کہ مزار پر کیوں جاتے، اس کو کہنا پھر یہ امام بڑے ہیں یا تم بڑے ہو؟ کہے گا یہ بڑے ہیں، تو کہنا یہ بڑے ہیں تو پھر تمہاری بات مانی جائے گی یا ان کی بات مانی جائے گی؟ تمہارا قول مانا جائے گا یا ان کا قول مانا جائے گا؟ تمہارا عمل مانا جائے گا یا ان کا عمل مانا جائے گا؟ تم اپنی بیوقوفی میں، جہالت میں لوگوں کو کہہ رہے ہو ہم مزارات والے نہیں ہیں. تو تمہارا نصیب ہے تم مزارات والے نہیں ہو. تم مزار پہ کسی بزرگ کے جاؤ نہ جاؤ، بزرگ کو تمہارے آنے نہ جانے سے فرق نہیں پڑتا. وہ تو اللہ کے قرب کی منزلوں میں رہنے والے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ ان کے قریب ہے. کوئی بندہ ان کے قریب ہو یا نہ ہو ان کو فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ ان کے قریب ہے. یہ ایک واقعہ ہو گیا. دوسرا واقعہ سنیں آپ. ہندوستان میں مشہور شیخ، عالم دین، صوفی بزرگ سلسلہ نقشبندیہ کے گزرے ہیں، اور وہ پیر و مرشد ہیں ایک اور بڑے کامل شیخ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے. جو واقعات میں بتا رہا ہوں اس کی تصدیق رکھتا ہوں. جب کبھی کوئی چاہے آ کر میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے اس کی معلومات حاصل کر لے، مگر اس وقت یاد رکھنے کے لیے بات، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں. سن رہے ہیں آپ ان کی بات؟ کون؟ حضرت شاہ محمد آفاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نام یاد رکھنا کیا؟ شاہ محمد آفاق. جو بزرگان دین کے نام جانتا ہو، کوئی عالم ان سے پوچھو جا کر، کہے گا ہاں جانتا ہوں. مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے پیر و مرشد، یہ نام لینا، کہے گا ہاں نام جانتے ہیں. تو کہنا پھر ان کا واقعہ دیکھ لو کیا ہے. اب ان کی عبادت اور ریاضت، کیونکہ جو لوگ منع کرتے ہیں نا مزارات پہ جانے سے، وہ کہتے ہیں ہم تو بڑی عبادت والے ہیں، بڑے توحید والے ہیں، بڑی ریاضت والے ہیں، بڑے اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. اب ان کی بندگی کا حال دیکھیں آپ. ان کی بندگی کا حال لکھا ہوا ہے کہ ایک دم میں 12,000 مرتبہ ذکر نفی اثبات کرنے والے تھے. ایک دم میں 12,000 بار ذکر نفی اثبات، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہر روز 10,000 بار درود شریف پڑھتے تھے. ہر روز 10,000 بار درود شریف پڑھتے تھے. 50,000 بار کلمہ طیبہ پڑھنے والے تھے. 50,000 بار کلمہ طیبہ. 5 وقت صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے.
ہم کو تو سال میں صلاۃ التسبیح بھاری پڑتی ہے، یہ 5 وقت صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے۔ بعد نماز ظہر حزب البحر پڑھا کرتے تھے۔ حزب البحر مجموعہ ہے درود شریف دعاؤں کا۔ نماز تہجد میں قرآن کے 10 پارے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ دیکھو بندگی کا حال، عبادت کا حال دیکھ لو ذرا، تاکہ جو منع کرتا ہے پوچھ لینا اس سے تمہاری بندگی کا حال تو بتاؤ، تم اپنی عبادت کا حال بتا دو ہمیں۔ نماز تہجد میں قرآن کے 10 پارے تلاوت کیا کرتے تھے۔ مگر جو بات بتانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد کہ آپ کا معمول کیا تھا؟ معمول یہ تھا کہ روزانہ بعد نماز اشراق، فجر کی نماز جب ہو جاتی ہے، سورج جب طلوع ہو جاتا ہے، 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے نوافل کا۔ فرمایا روزانہ بعد نماز اشراق سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی درگاہ کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ یہ کیسے شیخ تھے، یہ کیسے بزرگ تھے، کیسے عبادت گزار تھے، کیسے تہجد گزار تھے کہ مزار شریف پر جا رہے ہیں؟ اور دیگر بزرگوں کی زیارت کو بھی جایا کرتے تھے، اور جب زیارت کرتے تو ایک قبر سے دوسری قبر پر جانے کے لیے جلدی فرماتے، اور یہ فرماتے تھے کہ اہل قبور کی ارواح ہمارا انتظار کرتی ہیں، قبر والے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے جلدی کرتے تھے۔ یہ دوسرا واقعہ سن لیا آپ نے۔ تیسرا واقعہ سنو۔ اب ان میں سے جو واقعات آپ سن رہے ہیں نا، جو نام آپ سن رہے ہیں، جو بندہ آپ کو منع کرے تو میں نے کہا اس سے یہ پوچھ لینا کہ ذرا ان کے پائے کا عالم بتا دو آج، یا تم ہو یا کوئی اور ہو تو بتاؤ، نام بتاؤ۔ نہیں بتا سکے گا۔ تیسرا واقعہ، شیخ العرب والعجم ان کو کہا جاتا ہے، سلسلہ چشتیہ صابریہ کے پیشوا، بڑے بڑے علماء ان کے مرید حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد پاک، ان کے مرشد حضرت میاں نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگ تھے وہ بھی، ان کے مرشد۔ جھنجھانا شریف میں ان کا مزار ہے، جھنجھانوی ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی خود بہت بڑے پیر گزرے، بڑے شیخ، بڑے بڑے علماء ان کے مرید ہوئے ہیں، تفصیل میں اگر جاؤ آپ تو معلوم ہو جائے۔ مگر آپ نے اپنے پیر و مرشد کے انتقال کے بعد ان کے مزار شریف پر لوح مزار کے لیے کتبہ لکھا، اشعار لکھے۔ وہ اشعار ان کے پیر و مرشد کے مزار پر آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ جیسے قبر پر پتھر ہوتا ہے نا، قبروں پر پتھر لگا ہوتا ہے نا، نام لکھا ہوتا ہے، سن وفات لکھا ہوتا ہے، اور کچھ اور کلمات لکھے ہوتے ہیں، تو ایسے ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پیر و مرشد نور محمد جھنجھانوی کے مزار پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اشعار لکھ کے لگائے۔ کیا اشعار لکھے؟ ذرا 2-3 اشعار سن لو۔ وہ فرما رہے ہیں، شہر جھنجھانا ہے ایک جائے خدا، شہر جھنجھانا ہے ایک جائے خدا، مسکن و ماوا ہے جس جا آپ کا، یعنی میرے مرشد کا، مولد پاک آپ کا ہے اور مزار، اس جگہ تو جان لے اے ہوشیار۔ فرما رہے ہیں، ہے زیارت گاہ میرے پیر کی، اس جگہ ہے مرقد پاک جناب، پاس اس مرقد کے، یعنی ایک اور مرقد ہے وہاں پر سید محمود رحمت اللہ علیہ کا۔ فرما رہے ہیں، پاس اس مرقد کی قبلہ رخ بنی ہے زیارت گاہ میرے پیر کی، اس جگہ ہے مرقد پاک جناب، سر جھکاتے ہیں جہاں سب شیخ و شاب۔ جوان اور بوڑھے وہاں پر جا کر اپنا سر نیاز جھکاتے ہیں، کا مطلب عقیدت سے سر کو جھکاتے ہیں اپنا۔ جس کو ہوئے شوق دیدار خدا، ان کے مرقد کی زیارت کو وہ جا، یعنی پیر و مرشد و مولا میرے حضرت نور محمد نیک پہ، اعتقاد دل سے جو جائے وہاں، اس پہ سب اسرار باطن ہو آیا۔
دیکھتے ہی اس کے مجھ کو ہے یقین اس کو ہو دیدار رب العالمین، کرتے ہی زیارت مزار پاک کی ہو میں ظاہر اس پہ اسرار خفی۔ اب یہ واقعہ جو آپ نے سنا، یہ کسی کو مختصر بتا دو اور اس سے کہو کہ حاجی محمد اللہ مہاجر مکی کا نام سنا ہے، کہے گا ہاں سنا ہے، کہنا ان کا مقام تمہارا مقام ہے کہ، کہے گا نہیں، تو کہنا پھر تم منع کرنے والے تمہاری بات مانے یا ان کی بات مانے؟ ان کا عمل دیکھ لو اور تم اپنا عمل دیکھ لو، تم اپنی بکواس دیکھ لو۔ یہ ہے بات سمجھنے کی۔ چوتھا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سلسلے چشتیہ کے ایسا بڑا نام ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے، خواجہ غریب نواز، چاہے نام پورا نہ جانتا ہو معین الدین، مگر خواجہ غریب نواز کے نام سے ضرور جانتا ہے نا بھائی، آپ بھی جانتے ہوں گے نام خواجہ غریب نواز، اجمیر شریف میں ہے نا۔ اب خواجہ غریب نواز کا یہ واقعہ مشہور ہے کتابوں میں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ کو یار کہاں سے ڈھونڈے ہم، بہت مشہور ہے، جاؤ کسی عالم سے پوچھ لو، بولے گا ہاں ہے مشہور ہے۔ کیا کہ آپ نے حضرت سید مخدوم علی حجویری لاہور میں داتا گنج بخش لاہوری کے مزار شریف پر چلہ فرمایا، 40 دن اعتکاف فرمایا، ابھی تک ان کے چلہ کا وہاں بنا ہوا ہے۔ جو شخص مزار پہ جائے سید علی مخدوم حجویری کے، دیکھ لے گا وہاں اعتکاف کی جگہ بنی ہوئی ہے، خواجہ معین الدین چشتی کی نشانی کے طور پر، ہے نا۔ وہاں آپ نے اعتکاف کیا، کس نے کیا؟ میرے جیسے بندے نے نہیں، کس نے کیا؟ خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس کے مزار پہ کیا؟ حضرت سید مخدوم علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش لاہوری کے مزار پر۔ سمجھ آ رہی بات؟ جب وہاں سے چلا کر کے اٹھے تو شعر کہا، شعر کیا کہا؟ گنجے بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ فرمایا یہ وہ ذات ہے جہاں میں نے چلہ کیا ہے کہ یہ گنج بخش ہیں، فیض عالم، سارے عالم میں ان کا فیض ہے، مظہر نور خدا ہیں، اور یہ ناقصوں کے لیے پیر کامل کا درجہ رکھتے ہیں اور کاملوں کے لیے رہنما کا درجہ رکھتے ہیں۔ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ کام کی باتیں بتا رہا ہوں، اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا، نہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ آج کل عقائد کی ضرورت بڑی ہے، حفاظت کی ضرورت۔ جگہ جگہ ڈاکو چور لوٹیرے، کس کے؟ مال کے نہیں، عقائد کے گھومتے پھرتے، ان کے لیے یہ واقعات بتانے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جتنے واقعات بتا رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک واقعہ ان کے سامنے رکھ کے بولو اب بتاؤ آپ کہاں کھڑے ہو اور یہ کہاں کھڑے ہیں، عقل ہوگی تو چپ ہو جائے گا۔ دیکھا آپ نے؟ اب ایک اور بڑا واقعہ بتاتا ہوں، اتنا بڑا واقعہ کہ سن کر عقل حیران رہ جائے۔ ہم حنفی ہیں نا، آپ حنفی ہو نا، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہو نا، ہم لوگ غیر مقلد نہیں ہیں۔ غیر مقلد جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو کہا جاتا ہے غیر مقلد کہ جو کسی امام کو فالو نہیں کرتے فقہی مسائل میں، ہے نا، چاروں اماموں سے جن کا میں نے نام لیا، مگر ہم تو مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 2 سال حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی فرمائی، 2 سال ان کی شاگردی میں رہے آپ۔ کون؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ۔ جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا وصال باکمال ہو گیا، ان کا مزار شریف بنا ہوا تھا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق کے مزار پر حاضر ہوتے تھے، اور جس دن وہاں جانا ہوتا تھا تو روزہ رکھتے تھے، نفلی روزہ، مزار شریف پر جا کر وہاں جھاڑو دیا کرتے تھے، اور وہاں کے خادموں کی اپنے جیب سے خدمت کیا کرتے تھے، اور رخصت ہوتے وقت جب تک مزار شریف سامنے رہتا چہرے کے سامنے اس کی طرف پیٹھ نہیں فرماتے تھے۔ یہ ادب کا مقام تھا آپ کے لیے کہ آپ ان کا ادب کرتے تھے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا مزار شریف کا، مرقد انور کا۔ اور جب کسی وجہ سے نہ جا سکتے، کوئی بیماری ہو جاتی، کوئی امر مجبوری ہوتا، تو اپنے گھر سے نکل کر کیا کرتے آپ؟ چند قدم چلتے،
چند قدم چل کر عرض کرتے کہ میں معذور ہوں، انشاءاللہ جیسے صحت حاصل ہو جائے گی حاضر ہو جاؤں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ ہے، بتا دینا کسی کو۔ چنانچہ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ آپ کو اس مختصر وقت میں چند باتیں بتاؤں، باتیں بہت ہیں، ساری نہیں بتا سکوں گا۔ ایک بات اور بتا دیتا ہوں، حضرت امام شاہ ولی اللہ ہندوستان دہلی میں گزرے، نام سنا ہوگا آپ نے، اگر آپ نے نہیں سنا ہوگا تو عالم نے ضرور سنا ہوگا۔ جاؤ کسی بھی مکتب فکر کے عالم سے جا کر ان کا نام پوچھ لو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، جا کے پوچھ لو کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام سنا ہے؟ کہے گا ہاں بہت بڑا نام لیا ہو۔ کیوں نہیں سنا ہے بھائی، ہم تو عالم ہیں، نام جانتے ہیں ان کا۔ کہنا حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی ان کے والد، کن کے؟ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی خود محدث ہیں، والد بھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر تشریف لے جایا کرتے تھے، حاضری دینے کے لیے جایا کرتے تھے وہاں۔ فرماتے ایک دن ان کی روح پاک حاضر ہوئی اور مجھے ایک بیٹا ہونے کی بشارت سنائی۔ ابھی شاہ ولی اللہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ شاہ ولی اللہ اپنے والد کے حالات میں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ ان کی روح پاک حاضر ہوئی اور مجھ کو بشارت سنائی کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا۔ تو کہا میں نے سمجھا کہ بھئی میری بیوی تو ابھی بوڑھی ہے تو ابھی اولاد کہاں ہو سکتی؟ تو کہا نہیں، ایسا ہوا کہ میں نے دوسرا نکاح کیا، دوسرا نکاح کیا تو اس نکاح سے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام آپ نے رکھا ولی اللہ۔ تو کہا بھول گیا تھا تو میں نے ولی اللہ نام رکھا۔ مجھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب بشارت سنائی تھی تو ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر قطب الدین رکھنا۔ تو فرمایا اب جو ہی مجھے یاد آیا میں نے دوسرا نام اس کا قطب الدین رکھ دیا۔ تو شاہ ولی اللہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ قطب الدین۔ جاؤ کسی عالم سے جا کے پوچھ لو، یہ واقعہ موجود ہے۔ تو مزار پہ جانے والے تھے نا وہ، یا مزار سے روکنے والے تھے؟ بزرگوں کے مزارات پر جانے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، جن کے سلسلے میں ہم قادری کہلاتے ہیں، الحمدللہ قادری ہونے کا شرف حاصل ہے نا، سلسلہ قادریہ کے پیشوا حضرت غوث پاک اور ان کے زمانے کے بزرگ شیخ علی بن نصر بن حیتی، جن کو بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریف ہوا کرتی تھی، زیارت کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ اور ایک اور بزرگ انہی کے وقت حضرت بقا بن بطو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تینوں امام احمد بن حنبل کے مرقد پہ حاضر ہوئے۔ امام احمد بن حنبل یہ چار اماموں میں سے ایک امام ہے جن کے میں نے نام لیے تھے، اور غوث اعظم ان کی فقہ میں تھے، حنبلی تھے آپ غوث پاک رضی اللہ عنہ، فقہی اعتبار سے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار شریف پر حاضر ہوئے تو وہاں غوث پاک نے سلام پیش کیا، سلام پیش کیا تو امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے باہر تشریف لے آئے، روح پاک کی صورت میں باہر تشریف لے آئے، معانقہ کیا۔ یہ وہ واقعات جو میں نے تھوڑے تھوڑے بتائے۔ اب ایک بات آخری بتا کر، اگرچہ دیر ہو رہی ہے، میرے جد امجد جن کا مزار بار موجود ہے، شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ، ہر سال اجمیر شریف پاکستان بننے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہر سال عرس مبارک پر جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب حج کا سفر تھا میرا تو میرے ساتھ ایک مولوی صاحب سفر کر رہے تھے، وہ دیوبندی عقیدے کے تھے۔ تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب کہ پہلے تو میں بزرگوں کے عرسوں میں جانے کا مخالف تھا، مزارت پہ جانے کا بھی مخالف تھا کہ کیا ضرورت ہے جانے کی، مگر فرمایا ایک دن میں نے خواب دیکھا۔ وہ کہنے لگے مولوی صاحب میرے دادا سے کہ میں نے ایک دن خود خواب میں دیکھا کہ میں خود خواجہ غریب نواز کے عرس میں گیا ہوا ہوں، اور خواجہ غریب نواز اپنے بلند دروازے پر خود تشریف فرمائے، وہاں بلند دروازہ بنا ہوا ہے اجمیر شریف میں، کہا بلند دروازے پر تشریف فرمائے اور جو زائرین وہاں آ رہے ہیں ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر میرا عقیدہ بدل گیا، جو میرا فاسد عقیدہ تھا اس سے توبہ کر لی میں نے کہ نہیں بزرگان دین کے مزارات شریفہ یا ان کے عرس جو ہوتے ہیں اعراض، اس کی کوئی اہمیت ہے، حقیقت ہے۔
تو میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار لکھے، اس میں سے صرف ایک شعر پڑھ رہا ہوں. فرمایا سربستہ خزانے ہیں یہ فیض الہی کے، مزارات شریفہ بزرگان دین کے، سربستہ خزانے ہیں یہ فیض الہی کے، پھر تجھ کو مزاروں سے غافل خفگی کیوں ہے؟ تجھ کو مزاروں سے ناراضگی کیوں ہے؟ یہ تو سربستہ خزانے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، تو جو جانتے ہیں میں نے ان کے واقعات بتا دیے آپ کو. ہاں اب یاد رکھنا آپ کا کام ہے، پھر بھی کوئی بات ہو تو میرے پاس آ جانا. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.